السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فصلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. برادران اسلام اور خواتین اسلام، سورہ ابراہیم کی چند آیتیں میں نے پڑھی اور سورہ بقرہ کے اندر بھی اسی مضمون کی آیتیں ہیں. اس کا مضمون مشترک ہے، تو وہ دونوں مشترک مضامین سے کچھ گزارشات عرض کرنے کا ارادہ ہے. ضرورت نہیں. گزارشات کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ملک میں ہمیں رہنے کی، زندگی گزارنے کی ایک صورت پیدا فرمائی ہے. مسلمان جب کسی ایسے ملک میں جائے جہاں پہلے سے مسلمان نہیں تھے، یا ہم ایسی جگہ آئیں جہاں ہم پہلے سے نہیں ہیں اور پہلے سے وہ چیز موجود نہیں ہے جو اسلامی زندگی کا تقاضا ہے، تو کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو امریکہ کے ہر جگہ کے مسلمان کا ہے. نہ صرف یہ کہ ایک سوال ہے یہ، بلکہ ایک ہماری ضرورت ہے. صرف ضرورت ہی نہیں بلکہ ہماری مجبوری بھی ہے. ہماری پریشانیوں کا، مسائل کا حل ہمیں دریافت کرنا ہے. پورے امریکہ میں، بلکہ نارتھ ہی نہیں بلکہ ساؤتھ میں، ساؤتھ امریکہ ہو کہ نارتھ امریکہ ہو، سب جگہ مسلمانوں کے لیے جو سب سے مشکل مسئلہ ہے وہ اولاد کا ہے. کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد پھلے پھولے، کامیاب زندگی گزارے، دنیاوی اعتبار سے ایجوکیشن اس کو صحیح حاصل ہو، دنیا کی وسعت اور رزق اللہ پاک اس کو سہولت سے دے، کاروبار اس کے اچھے چلیں، وقت پر شادیاں ہو جائیں، اچھا سیٹلمنٹ ہو جائے، سب ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ ہماری اولاد بے ایمان ہو، بے دین ہو، بے مذہب ہو. ہم یہ نہیں چاہتے، کیونکہ مسلمان کے پاس اسلام کی اتنی تو اہمیت ہے کہ وہ ایمان اور مذہب کے ساتھ میں کسی قسم کا سودا کرنے کو تیار نہیں ہوتا جب تک اس کی عقل موجود ہے. عقل موجود نہیں رہتی ہے تو پھر وہ اس سودے کو تیار ہو جاتا ہے. لیکن ہر مسلمان کے پاس اسلام کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، مرد ہو یا عورت، اور ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے. انسان کی جان سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اس کی عزت سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے. اس
اس کے مال سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے اور یہ مذہب کے بتانے سے ہی اسے پتہ چلا ہے، یعنی خود اسلام کے بتانے سے پتہ چلا ہے کہ اسلام اتنی قیمتی چیز ہے، کیونکہ بغیر اسلام کے نجات نہیں ہے۔ جب نجات نہیں ہے تو ہمارا جو اصل اعتقاد ہے وہ آخرت کی زندگی پر ہے، وہ زندگی ان لمٹ ہے، اس کے اندر کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، بلین آف بلین بلکہ ٹریلین آف ٹریلین سال جو ہے نا آدمی کی زندگی گزر جائے گی، ٹائم باقی رہے گا وہاں پہ، اس میں جو ہے اللہ کے یہاں اسلام معتبر ہے اور کچھ معتبر نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لے کر آئے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ تو اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ بغیر اسلام کے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، غریب ہو کہ امیر ہو، بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، پڑھا لکھا ہو کہ بے پڑھا لکھا، کالا ہو کہ گورا، کسی زبان کا، کسی نسل کا، کسی علاقے کا، کسی برادری سے تعلق رکھنے والا ہو، اسلام لائے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اسلام ہوگا اس کے پاس وہ کامیاب ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، وہ جہنم سے بچے گا۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکہ کھا جاتا ہے، اس سے بندہ دھوکے کا سامان ہے، اس میں دھوکہ ہو جاتا ہے، یعنی یہ سمجھتا ہے آدمی کہ اگر یہ کامیاب ہو گئی تو شاید کامیابی ہے، تھوڑے دنوں میں وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی ناکامی آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ دھوکہ کھا گیا بندہ۔ تو اسلام ہی نے ہمیں بتایا کہ اسلام پر جینا، اسلام پر مرنا سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان پر جینا، ایمان پر مرنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ العبرۃ بالخواتیم، ایمان پر کسی کی موت آئے گی تو ہی اس کو جنت ملے گی، پوری زندگی بھر ایمان پر رہا لیکن موت کے وقت میں نہیں تھا تو بھی نہیں ملنے والی ہے، پوری زندگی بے ایمانی میں گزری لیکن موت کے وقت میں ایمان نصیب ہو گیا تو بھی مل جانے والی ہے۔ تو فکر ساری اس بات کی کرنی ہوتی ہے کہ ہم ہوں یا ہماری اولاد ہو، اور اولاد میں میل ہوں کہ فیمیل ہوں، لڑکے ہوں کہ لڑکیاں ہوں، وہ مسلمان رہیں، فرما بردار ہوں اللہ تبارک و تعالی کی۔ اور یہ ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ فکر کی چیز ہے، اور جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس میں بھی سب سے پہلے اسی مضمون کا اتفاق بیان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن پاک میں بہت جگہوں پر بیان کیا گیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایمان والوں کے لیے بہت زبردست نمونہ ہے، جیسے سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا، آپ تو ہیں ہی، آپ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ کے بارے میں فرمایا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ تو ہے ہی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، کہ ابراہیم علیہ السلام میں بہترین نمونہ ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ بھی تمہارے لیے نمونہ ہے، کیونکہ انہوں نے ابراہیم کو فالو کیا تھا۔ ہوا کیا تھا؟ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن کی بندگی کی جاتی ہے، انہوں نے صاف ان سے اپنی بے تعلقی کا اظہار کیا تھا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ کفرنا بکم، تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، ہم تمہارے ساتھ کفر کرتے ہیں، یہ انہوں نے کہا، یہ ترجمہ ہے قرآن پاک کی ان آیتوں کا۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ، ہمارے تمہارے درمیان میں دوستی قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، ایمان لانے پر ہمارے تمہارے درمیان دوستی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وادی غیر ذی زرع میں، جہاں اس وقت مکہ مکرمہ ہے، وہاں اپنی اولاد کو چھوڑا تھا
تو ایک نئی جگہ گویا منتقل کیا تھا اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو. جیسے ہم لوگ ایک نئی جگہ پر ہیں، اس مناسبت سے اس میں بہت سے سبق ہیں. ایک مناسبت پائی جاتی ہے تھوڑی سی. اس موقع پر حضرت ابراہیم کی جو پلاننگ تھی وہی ہماری پلاننگ ہے. خلاصہ یہ ہے کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. بھائی قرآن پاک میں اتنے بیانات ہیں، اتنی تفصیلات موجود ہیں حالات کی. اگر ہم تھوڑا سا اینالائز کریں، تھوڑا سا جائیں غور و فکر کے اندر، تو اللہ پاک رہبری فرمائے گا. ابراہیم علیہ السلام کی پلاننگ قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے. بہترین پلاننگ ہے وہ. اپنے لیے بھی ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی ہے، ہماری جنریشن کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے. اور اتنی پرفیکٹ اور اتنی کمپلیٹ ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو. قرآن پاک میں اتنا کھول دیا گیا اس حقیقت کو کہ اگر اللہ پاک جس کمیونٹی کو بھی اس کی فہم دے دے گا، وہ کمیونٹی آسانی سے کامیابی کی طرف چلنا شروع ہو جائے گی. اللہ ہمیں بھی وہ فہم نصیب فرما دے، کیونکہ ہر کوئی آج ہر کوئی مسلمان یہ بات چاہتا ہے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے یہاں اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر، جبکہ ابھی بیت اللہ بنا نہیں تھا، یعنی بنا تھا پھر ٹوٹ گیا تھا، پھر صرف اس کے بنیادیں رہ گئی تھیں. وہ بنیادیں بھی باہر نہیں تھیں، اندر تھیں، کھود کے نکالنے کی ضرورت تھی. یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ اس پہلے پارے میں جو آیت موجود ہے اس سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ذکر ہے کہ اذ یرفع ابراہیم القواعد. ابراہیم بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. اس کا مطلب بنیادیں تو آلریڈی پہلے سے تھیں وہاں پہ، اور بنا ہوا بھی نہیں تھا، بلکہ وہ اس کو بلند کر رہے تھے. تو اسی موقع کی یہ دعا ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ پروردگار اس شہر کو آپ امن والا بنائیے، اس میں امن ہونا چاہیے. اسلام پہلے دن سے امن چاہتا ہے میرے دوستو، یہ امن کا پیغام دیتا ہے. ایمان پہلے دن سے امن چاہتا ہے اور امن کا پیغام دیتا ہے. اسلام کی نہ تعلیم میں کوئی ایسی بات ہے، نہ اسلام کی ایکٹیویٹیز میں کوئی ایسی بات ہے، اس میں امن ہی امن ہے. ھذا البلد آمنا، ابھی بلد بنا بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ بلد تو بنے گا ہی جب میں اپنی اولاد کو لا کے چھوڑا ہوں، اور آپ نے میری اولاد میں برکت دینے کا وعدہ کیا ہے، تو یہاں تو کمیونٹی بڑھے گی. جب یہ بڑھے گی تو شہر آباد ہونا ہی ہے، آباد ہوگا ہی. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میری اولاد کو آپ بچا لیجئے اس بات سے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی تھاٹ، سب سے پہلا بنیادی نقطہ جہاں سے کہ آدمی کو اپنی فکر کی بنیاد رکھنی ہوتی ہے اور اس کے اطراف چلانا پڑتا ہے ایک چیز کو، وہ یہ کہ خود کو بھی. ابراہیم حالانکہ اتنے جلیل اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، جلیل المرتبت پیغمبروں میں سے ہیں. ابراہیم وفادار ابراہیم، قرآن پاک کہہ رہا وہ ابراہیم الذی وفا. ابراہیم کو خلیل اللہ کہا گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے. تو ابراہیم خلیل اللہ ہیں. لیکن کوئی بھی کام میرے دوستو جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو نہیں ہوتا. جب تک ان کی مدد نہ ہو نہیں ہو سکتا، کسی سے بھی نہیں ہو سکتا. اس میں نیک اور بد کی تقسیم نہیں ہے، اور یہی مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا. اور یہ وہ سیکرٹ ہے کہ جس کو یہ سیکرٹ مل جائے اس کو عرش کے نیچے کا خزانہ مل گیا. حدیث شریف میں آتا ہے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کی حول و قوت کے بغیر کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا. نہ برائی سے بچنے کا کوئی کام کسی سے ہو سکتا ہے، نہ نیکی کے کرنے کا کوئی کام ہو سکتا ہے، جب تک اللہ کی مدد نہ ہو، جب تک اللہ کی تائید نہ ہو. اسی لیے اسلام میں اس کو منع کیا گیا ہے کہ اللہ اگر آپ کو کوئی نیک کام کی توفیق دے تو بار بار کریڈٹ خود لینے مت جاؤ اس کا، میں نے کر دیا، ہم نے کر دیا، ہم نے کر دیا، ہم نے کر دیا. اللہ کی توفیق سے ہو گیا، اللہ نے فضل فرما دیا، اللہ نے یہ کام لے لیا. ادب سے بولا کرو. اسلام میں ادب کا بڑا مقام ہے میرے دوست. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وجنبنی، مجھے بچانا. کیسی عاجزانہ دعا ہے، اور کتنا بے نفسی ہے، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تفویض ہے، سونپنا ہے اپنے آپ کو. اللہ میں نہیں بچ سکتا جب تک آپ نہیں بچائیں گے مجھے. کہاں کی میرے دوستوں پرہیزگاری، کہاں کی احتیاط، اور کہاں کی بندے سے کچھ نہیں ہو سکتا. اور اس ملک کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسوں کے ہتھے اکھڑ جاتے ہیں، کیسے کیسوں کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں، کیسے کیسے نیک لوگ بہہ جاتے ہیں گندی نالیوں میں. ساروں کے تقوی ایسا لیک ہو جاتے ہیں جیسے نیچے سے گھڑا پھٹ گیا ہو. جب تک اللہ پاک کی توفیق نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا. تو
تو ابراہیم علیہ السلام، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلی چیز اللہ پہ نظر ہے، بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، اللہ پہ نظر کی عادت ڈالنا اور اللہ کی ذات عالی پہ بھروسہ پیدا کرنا، وجنبنی، اور دعا کرنا یا اللہ ہمیں بچائیے، وہ بنیا، اور اپنے لیے نہیں اپنی اولاد کو بھی ساتھ ہی شریک کر دیا، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو، اور کس بات سے بچائیے؟ بت پرستی سے بچائیے، بتوں کا رواج تھا، غیر اللہ کی پرستش کا رواج تھا، اسے بچنے کی دعا فرما دی۔ مقصود یہ ہوتا ہے اصل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں بندہ پوری زندگی گزار دے، ان کی عبدیت میں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں جب یہ آیتیں آئی ہیں تو وہاں یوں ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، یہ اس کی مناسبت ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ آپ ہمیں اپنا فرما بردار بنائیے، تو وہاں وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام کا ترجمہ بھی ہو گیا۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن پاک کی بہت سی آیتیں ایک دوسرے سے تفسیر بھی کرتی ہیں اپنی، تو وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائیے، مطلب یہ ہے کہ ہمیں آپ کی سرنڈنگ نصیب فرما دیجیے، آپ کے لیے سرنڈ ہونا، فرما بردار ہونا نصیب فرما دیجیے۔ وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتک، ہماری اولاد ہمیں بھی بنانا اپنا فرما بردار، اور ہماری آنے والی اولاد کو بھی بنا لینا، وہ یہ کہ فرما بردار ہو۔ اگر ایک آدمی اللہ کا فرما بردار نہیں ہے بلکہ اس میں خواہش پرستی ہے، منمانی ہے، چاہے فکری اعتبار سے یا عملی اعتبار سے، تو وہ بھی بت پرستی کی شکلیں بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ باضابطہ بت بنایا جائے، اس کو پوجا جائے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بت تو نہیں بنایا گیا لیکن بہت سے بت جو ہے وہ دماغ نے بنا لیے، دل نے بنا لیے، یعنی اپنی زندگی کا مقصد اور اپنی زندگی کا رخ غیر اللہ کو بنایا ہوا ہے کئی اعتبارات سے، اس کو بھی بت سے ہی تعبیر کرتے ہیں۔ اسی لیے اس معاملے میں علامہ اقبال بڑے ماہر تھے ایسی تعبیرات میں۔ ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی سے مراد ابراہیم ہی ہے، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ویسی والی نظر ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ یہ جتنی جذبات اور خواہشات ہوتے ہیں یہ بھی ایک بت کی شکل ہوتے ہیں جو دلوں میں گھر کر لیتے ہیں۔ جیسے مشرکین مکہ نے بیت اللہ میں 360 بت رکھ دیے تھے، تو ہر آدمی کے سینے میں بھی ایک بیت اللہ ہوتا ہے، اس میں بھی اس نے بہت سارے بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں علامہ اقبال، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ ابراہیم کی نظر صرف اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو اپنا مقصود بنانا، اللہ کو خوش کر کے مر جانا اس دنیا میں اور انسان کے آنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ضرورت الگ ہوتی ہے، مقصد الگ ہوتا ہے۔ مقصد کے لیے بہت سی ضرورتیں ہوا کرتی ہیں، مقصد پورا کرنے کے لیے ضرورت الگ چیز ہے، مقصد ہے۔ مقصد صرف اللہ کی رضا اور اللہ کو خوش کر دینا ہے اس دنیا میں، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ امریکہ میں رہیں آپ یا کسی ملک میں رہیں، خوب پڑھ لکھ کر رہیں یا جاہل رہ کے رہیں، خوب پیسہ کمائیں یا نہ کمائیں، یا پورا پیسہ لٹا دیں، کچھ بھی کریں، اصل تو اللہ کو خوش کر کے مر جانا ہے۔ مقصد اصلی تو وہ ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات یہ فرمائی کہ وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، اور ادھر یہ فرمایا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، پوری کی پوری امت فرما بردار بنا دیجیے۔ ایک بڑے مورخ نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو پلاننگ تھی، اصل ان کی پلاننگ کا جو کمال ظاہر ہوا وہ 2500 سال کے بعد ہوا ہے، کیونکہ وہاں جو پلاننگ ہوئی تھی وہ تو ایسی تھی کہ ایک بچہ ایک ماں دونوں کو چھوڑا گیا تھا، وہ تو پہلے امت بننا ہے، پوری پاپولیشن تیار ہونے کا ہے پہلے، وہ ایک مرحلہ کئی سو سال کے لے کے نکل گیا۔ جب تک وہ لوگ رہے اس وقت تک تو فرما بردار بھی رہے، مقصد پہ بھی رہے، لیکن وہ جو کہا تھا کہ امت مسلمہ پوری تیار ہو جائے جو آپ کے لیے مسلم ہو، فرما بردار ہو، اور جو ثبوت دینے والی ہے اس چیز کو، اور زندگی کے ہر شعبے میں ثابت کر دے کہ ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ ایک آدھ مرتبہ دن میں 4-5 مرتبہ نماز پڑھ لینا، سر جھکا لینا، کسی ایک رخ کے اندر اپنے آپ کو دکھا دینا کہ ہم فرما بردار ہیں،
اس کو امت مسلمہ نہیں کہتے. اور اس کا بڑا ہم لوگوں کو بھی بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. بڑا نماز اگر ہم نے پڑھ لیا تو ہمیں کام ہو گیا شاید. نہیں، فرائض میں سے ایک فرض ہے، یہ زندگی کے کاموں میں سے ایک کام ہے، فرض ہے. مگر امت مسلمہ کا مطلب بنتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کو خوش کر ڈالنا، چاہے کاروبار ہو، چاہے خوشی ہو، چاہے غم ہو، چاہے معاملات ہوں، چاہے رائٹس اور حقوق کی بات ہو. اب ظاہر ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے عورت اللہ کو خوش کرنے پر آ جائے تو اس کے رائٹس الگ قسم کے ہیں، مرد اللہ کو خوش کرنے پر آئے تو اس کے رائٹس الگ قسم کے ہیں. ماں باپ کی نوعیت الگ ہے، میاں بیوی کی نوعیت الگ ہے، اولاد کی نوعیت الگ ہے، بھائی بہن کی نوعیت الگ ہے، کسی جگہ کام کرنے مزدوری کرنے کی نوعیت الگ ہے، کسی جگہ باس آفیسر بننے کی نوعیت الگ ہے. سب میں اللہ کو خوش کر دینا ہے اصل میں. اور جو اپنی اپنی زندگی کے فیلڈ ہیں، شعبہ حیات ہے، جہاں سے جس کو ہم نے ذریعہ معاش بنایا، اس میں اللہ کو خوش کر دینا کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. تجارت ہی کرے کوئی آدمی، کمپنی چلائے کوئی آدمی، اس میں اللہ کو خوش کر دے، یہ بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. اس اعتبار سے اپنے آپ کو ایسا تیار کرنا کہ اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے، سب سے پہلی بنیاد یہ ہے. اس کا مطلب یہ بنا میرے بھائیوں میری بہنوں کہ سب سے پہلے اپنی نیت اور اپنے جذبے کو صحیح کرنا ہے. ہم چاہتے کیا ہیں، ہم اللہ سے مانگنا کیا ہے ہمیں اللہ سے، اور پھر اس کو بیس بنا کے اس کے اوپر کوشش بھی کرنا ہے. کیونکہ خالی مانگنے سے تو اللہ نے وہ ترتیب نہیں بنائی کہ صرف مانگتے جاؤ کام ہوتا جائے گا. مانگو اور اس مانگنے کے مطابق کام کرو، پھر میری مدد کا انتظار کرو، پھر میری مدد دیکھتے جاؤ. جاب کے لیے آپ اپلیکیشن دیتے ہیں تو وہ آپ نے باضابطہ کورس کیا ہوا ہے تو ہی دیتے ہیں. مانگتے جب ہی آپ جب آپ اس کے لیے پریپیئر ہو چکے ہیں، اور پھر اس مانگنے کے بعد میں پھر آپ کا کام ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ آپ کو ثبوت دینا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا مانگا تھا. ایک قسم کی جاب مانگی ہے، وہاں جا کے دوسرا کام شروع کر دیا تو رکھے گا آپ کو. مانگو اللہ پاک سے، مانگنا ہے اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی، اور کیا مانگنا ہے وہ طے کر دیا. جو چیز مانگنا ہے پھر اب اس کے اعتبار سے کام کرنا ہے، آپ اندازہ کیجیے. یہ فرمایا کہ وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یہ سورہ بقرہ میں ہے. اور وہاں یہ ہے کہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام رب انہن اضللن کثیرا من الناس. پھر ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پروردگار ان بتوں نے تو بہت سے لوگوں کو تباہ کر دیا ہے، بہت سب کو برباد کر دیا انہوں نے، آپ کا غیر بنا دیا، آپ کے غیر کا سامنے جھکا دیا. فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم. جو میری بات مانے گا، چونکہ میں آپ کا پیغمبر ہوں تو اس کا میرے سے تعلق ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور آپ کے حوالے ہے، آپ معاف فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. رحم فرمائیے، پکڑ لیجیے، کچھ بھی کیجیے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ میں نے اپنی اولاد کو یہ بیت محرم کے پاس میں رکھا ہے. آپ کو انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کوئی چیز وہاں پہ نہیں ہے، وہاں میں نے چھوڑا ہے، اور جو چیز ہے وہ آپ کا گھر ہے. ایک عجیب نقطہ ذہن میں آیا، عجیب بات ہے، عجیب بات کہی انہوں نے. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی جگہ پر میں نے ان کو چھوڑا ہے جہاں کچھ نہیں ہے، ہاں جو ہے وہ آپ کا گھر ہے. عند بیتک المحرم. اس سے پتا چلا کہ مسجد سے دور رہنے کا جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ بالکل غلط ہوتی ہے. جو آدمی اپنے کو اور اپنے اولاد کو فرما بردار رکھنا چاہے اللہ کا، وہ مسجد سے دور بھی رہتا ہے، وہ اپنی نیت میں سچا نہیں ہے. اس لیے کہ مسجد سے دور رہنے کے بعد میں آپ کن کن چیزوں سے دور رہیں گے آپ بول نہیں سکتے ہیں، بے شمار چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں آپ. ہمارے شکاگو میں جو مصیبت ہے وہ بڑی عجیب ہے. تھوڑا سا آپ نے اسٹیبلش ہوا، 4 پیسے اس کے ہاتھ میں لگے، وہ کمیونٹی سے دور سبر میں بھاگ جاتا ہے. ایک اچھا مکان، کشادہ زمین، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے شمار کیا گیا ہے. دنیاوی اعتبار سے سعادت مند اس آدمی کو کہا گیا ہے حدیث میں. ایک ہے آخرت کی سعادت اور ایک ہے دنیا کی سعادت. دنیا کی سعادت اس کو قرار دیا گیا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو آرام دہ مکان دے، کشادہ مکان دے، آرام دہ سواری دے، نیک فرما بردار بیوی دے، اور عمر زیادہ دے. اگر کسی آدمی کو یہ 4 چیزیں ملیں تو دنیاوی اعتبار سے وہ سعادت مند انسان شمار ہوتا ہے. حدیث شریف میں ہے، یہ جمع الفوائد کی روایت ہے.
मकान कुशादा होना और सवारी आरामदेह होना और बीवी खुश अखलाक और अच्छी होना और उम्र में बरकत होना तो ज्यादा काम करेगा। ये सब चीजें होंगी तो आदमी आराम से रहेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर भी क्या आपकी तालीमात थी, उसमें क्या जामियत थी। अगर बगैर एहतमाम के अल्लाह ने ऐसे असबाब दिए कि आप ये 4 चीजें हासिल कर सकते हैं तो इस्लाम इसको मना नहीं करता है, बल्कि इसको तो सआदत की अलामतों में से करार दिया गया है। एक जगह मैंने ये हदीस सुनाई, वो एक डॉक्टर साहब को बड़ी पसंद आई। वो उन्होंने जाके अपने घरवाली को सुनाई कि भैया आज मुफ्ती साहब ने ये हदीस सुनाई। तो वो जाके कहने लगे कि भाई वो क्या है 4 चीजें जो सआदत की अलामत है। तो उसके मुंह से सबसे पहले निकला कुशादा बीवी। कुशादा मकान की जगह उसको निकला कुशादा बीवी। अब वो परेशान, ये क्या मतलब है कुशादा बीवी का? गलती होगी उसको, उसने यहां लगा दिया, उसको वहां लगा दिया, उसने कुशादा मकान की जगह कुशादा बीवी कर दिया। मगर आदमी ये चीजें मिले हलाल तरीके पर, और ये चीज मिले आपके बर्डन के बगैर, आपको गुलाम बनाए बगैर। अगर आप किसी के 30 साल के लिए गुलाम बन जा रहे हैं तो फिर ये सआदत की अलामतों में से नहीं होगा। ध्यान में रखना इस चीज को। और अगर उसके साथ में इंटरेस्ट शामिल हो जा रहा है, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह पाक पनाह दे। मगर अगर इसके बगैर मिलता है तो ये बड़ी नेमत है। लेकिन ये मिलना इस शक्ल के साथ में हो कि आदमी के दीन से छूटने के असबाब न बन रहे हो, उसके साथ इस्लाम के छूटने के असबाब न बन रहे हो। उस पर मुझे याद आया कि एक बीमारी बहुत कॉमन है, पता नहीं आप बोस्टन वालों में तो नहीं होंगी, क्योंकि बोस्टन वाले बड़े समझदार मशहूर हैं। क्योंकि समझदार वाला आदमी तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ये है कि आप 4 पैसे आ गए और सबर में भाग गए। मकान कुशादा चाहिए, खुली जगह चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना, ज्यादा भीड़ नहीं होना, ये नहीं होना, वो सुकून रहना बहुत अच्छा है। लेकिन आप मस्जिद भी वहां बना लीजिए। पहले जिस सबब में आप जा रहे हैं उस मस्जिद में पहले मस्जिद बिल्ड कीजिए आप उस सबब में, फिर उसके अतराफ में सारे मुसलमानों को जमा कीजिए। और जितने मुसलमान हैं धीरे 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 मस्जिद के अतराफ में जमा हो जाएं। मस्जिद बनाए और मस्जिद के अतराफ में जमा हो। हमें इस मुल्क के अंदर बहुत सी चीजों को इस्टेब्लिश करना है। मुस्लिम कम्युनिटी को भी कैसे रेस किया जाएगा, कैसे इस्टेब्लिश किया जाएगा, ये एक स्ट्रेटेजी होती है और इस पर गौर करने वाले नहीं है। अपने अपने मनफातें, अपने अपनी मफादात को हम सोचते हैं भाई मुश्तरका मफाद जब आपका मलहूज होगा तो ही आपका इंफरादी इंडिविजुअल मफाद भी महफूज होगा, वरना नहीं होगा। वो इंग्लैंड के अंदर बहुत सी बस्तियों में, साउथ अफ्रीका की बहुत सी बस्तियों में जाने का अल्लाह ताला ने मौका दिया है, देखा है। वहां पे एकदम मस्जिदें हैं और मस्जिद के अतराफ में पूरी मुस्लिम आबादी है और हर मस्जिद में माशाल्लाह सबाही मसाई मदरसे का भी नज़्म है, कंप्लीट टोटली हमा वक्ती मदरसे का भी नज़्म है। उसके अंदर दीनी मदरसे का भी, दीनी तालीम का भी है, दीनी तालीम और दीनी एजुकेशन की भी इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं। और साथ ही साथ रेगुलर तालीम के भी खुद से ही बना लिए हुए हैं सेटअप। रेगुलर तालीम का अपना अपना होना चाहिए। अपनी औलाद को हमने किसी ऐसे के हवाले कर दिया जिसकी फिक्र अलग है, जिसकी थाट अलग है, जिसका अकीदा अलग है, जिसका मजहब अलग है, जिसकी प्लानिंग अलग है, तो हम क्या देना। हम तो बच्चा तो खाम मटेरियल है, कच्चा माल है। जैसे प्लास्टिक के दाने होते हैं रीसेल करने के वास्ते, जब वो क्या कहते हैं उसको रिसाइकलिंग करते हैं ना, उसमें तो सबसे पहले उसको गला के उसके दाना बना लेते हैं। तो बच्चा तो दाना है, बच्चा हो या बच्ची हो। अब किसी भी कंपनी में दे रहे हैं, उसको जग में ढालना है, बॉटल में ढालना है, गिलास में ढालना है, पेपर में ढालना है, किस में ढालना है उसको, तो किसी और के हवाले करने का क्या मतलब है? आप क्या चाह रहे हैं? आपने क्या डिसाइड किया हुआ है? अपनी अगर तालीम नहीं है तो नहीं आएगी काम। हमारी औलाद हमारे काबू में नहीं रहेगी। अपनी अगर तालीम नहीं, और अपनी तालीम के अंदर बहुत दूर तक आपको अपनाइयत की तरफ जाना है। अपनी तालीम का मतलब ये नहीं कि हम लोग अपना एक इदारा एजुकेशन का वो बनाएं, ऑर्गेनाइजेशन बनाएं और उसके खुद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, फलां ट्रस्टीज, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, डायरेक्टर्स वगैरह बन जाएं और सेटअप पूरा का पूरा वही हो। अफराद बदलने का नाम नहीं होता अपनी तालीम का मतलब। तालीम का सिस्टम, तालीम का सेटअप जो है ना, उसमें आपको गौर व फिक्र करना होगा कि किससे दीन पैदा हो रहा, किससे बेदीनी पैदा हो रही, किससे मजहबी अखलाक परवान चढ़ेंगे, किससे मजहबी अखलाक बर्बाद होंगे, किससे अल्लाह पाक की बंदगी का जज्बा आएगा, किससे अल्लाह पाक की बंदगी का दुनियावी तालीम मना नहीं होती, लेकिन दुनियावी तालीम दीन की हिफाजत के साथ जरूरी होती है। वो फर्ज है।
دنیاوی تعلیم دلانا تو جائز ہے، لیکن دنیاوی تعلیم دلاتے ہوئے دین بچانا یہ فرض ہے. فرض پہلے دیکھا جائے. تو یہاں دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کیسی بات فرما رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اپنی اولاد کو میں نے رکھا ہے ایک ایسی وادی میں، ایک ایسے جنگل میں جس میں کھیتی باڑی کچھ نہیں ہے. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے موحد کامل ہونے کی اور اللہ کو اپنا رب ماننے کے اوپر یقین کو ظاہر کرنے والی بات ہے. دیکھیے اللہ کو رب، ابھی آج ظہر میں بات آئی تھی وہاں پر کہ رب مان کے اللہ سے خوش ہو جانے کا مطلب کیا بنتا ہے کہ ربوبیت پر یقین ہو کہ اسباب ہوں موافق یا نہ ہوں، اسباب فیور میں ہوں یا نہ ہوں، پالنے والا وہ ہے، اس کو خوش ہونا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی فکر نہیں تھی کہ میں نے اپنی اولاد کو کہاں چھوڑا ہے، یعنی معاشی اعتبار سے، فائنانس کے اعتبار سے، مادی اسباب کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کو یہ زیادہ نظر نہیں تھی ان کی، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ میں نے چھوڑا ہے ایسی جگہ پر جہاں ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے. بواد غیر ذی زرع، مگر ایک چیز ہے عند بیتک المحرم، آپ کے گھر کے پاس چھوڑا ہے. اور بتا دیا کہ مقصد کیا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پروردگار یہ اس لیے ہے کہ یہ نماز کو قائم کرے. بس یہ فرمانبرداری ہو، اور فرمانبرداری کا جو پروف ہے وہ دن میں 5 مرتبہ نماز کی شکل میں آتا ہے. اسلام کا جو ثبوت ہے وہ دن میں 5 مرتبہ اسلام مانگتا ہے نماز کی شکل میں، اور 5 مرتبہ مسجد میں آنا جانا ہوگا، اللہ کے سامنے سر جھکانا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ اس سے کیسے جذبات نہیں آئیں گے، کیسا آدمی بند نہیں جاتا ہے اسلام کے ساتھ اور دین کے ساتھ. جو آدمی پابندی سے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کا عادی ہوگا دین سے جڑا ہوا رہے گا، بہت سے خرافات سے بےہودیوں سے بچا ہوا رہے گا. فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، پھر ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دیجئے کہ ان کی طرف مائل ہو جائیں. میں ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کے پاس کچھ نہیں ہے ظاہری اعتبار سے، مگر ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ شفیق تھے اپنی اولاد پر. ہم سمجھ رہے نا کہ ہم شفیق ہیں اپنی اولاد پر، نبی کے اتنے شفیق نہیں رہ سکتے. ایک بات سن لیجئے، نبی کی اتنی شفقت عام انسان میں نہیں ہوتی. ہم اپنی اولاد پر جتنے شفیق ہیں نبی اپنی اولاد پر اس سے زیادہ شفیق ہوگا، کیونکہ اس کی حس اور اس کی عقل سب چیزیں ہم سے زیادہ بہت زیادہ کام کرتی ہیں. تو ان کے پاس دنیا کا کیا تھا، دنیا کے اعتبار سے کیا ایسا اندھے ہو جانا ہے بالکل کہ بالکل وادی غیر جزیرہ میں لے آ کے چھوڑنا، یا اپنے اولاد کے ساتھ ان کے فیوچر کے ساتھ میں کوئی دانش مندی کی بات ہے. صورتحال ویسی تھی وہاں پہ، مشرک سے شرک سے بچانا ضروری تھا، مگر فکر بھی کرنی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ پر نظر تھی. اس لیے فرمایا کہ پروردگار اب ان کے معاش کا جو سیٹ اپ ہے وہ بھی آپ سے میں مانگ لیتا ہوں. فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دیجئے. وارزقہم من الثمرات، اور جو پھل ہیں ان کا رزق ان کو دیجئے. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کھیتی نہیں مانگی، باغات نہیں مانگے، فیکٹریاں نہیں مانگی، کاروبار نہیں مانگا، کیونکہ ان سب چیزوں سے حاصل کیا ہے کہ آدمی کو رزق ملے. محنت کرا کے رزق مانگنے کے بجائے بغیر محنت کرا کے رزق مانگا. محنت کر کے نتیجہ مانگنے کے بجائے کہا کہ اس اعتبار سے یہ فارغ رہے بغیر محنت کرے گا. دیکھیے آج تک بھی کچھ بھی کرنا نہیں ہے، سارے شیخوں کو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں. تیل وہاں سے نکل رہا ہے، دوسرے لوگ آ کے خدمت کر کے تیل نکالیں، ان کو بھی دیتے جائیں، بھائی تم ہمارا بھی پیٹ بھرو، تمہارا بھی پیٹ بھرو. ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے. وارزقہم من الثمرات، ان کو پھل دے دیجیے آپ. اور قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ دنیا کا پھل ہم وہاں پہنچاتے ہیں. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کے پھل اس کی طرف کھینچ کر پہنچا دیے جاتے ہیں. دیکھتے نہیں لوگ اس نشانی کو ہماری اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. پوری دنیا میں جو منتخب چیزیں ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں وہاں پر. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا. تو اس سے یہ بھی نکلا نتیجہ کہ اپنی اولاد کے لیے دنیا بھی مانگو، اپنی اولاد کے لیے دنیا مانگو اور عافیت کے ساتھ مانگو، اور اصل چیز مانگو جو چیز اصل ہے. ہوتا اصل میں کیا ہے، یا اللہ اس کو انجینئر بنا دو، اس کو انجینئر بنا دو، اس کو انجینئر بنا دو، اس کو ڈاکٹر بنا دو، اس کو ڈاکٹر بن گیا. اب وہ اس کے لیے ہیڈک بن گیا، انجینئر بن گیا، وہ اس کے لیے ہیڈک. بھائی مقصد کیا تھا ڈاکٹری سے، مقصد کیا تھا انجینئرنگ سے، مقصد کیا تھا لائری سے، کسی ٹیکنیکل شعبے سے اس کو پڑھانے سے. اس کی زندگی آرام سے گزرے تو آرام سے زندگی کو کیوں نہیں مانگا؟ آرام سے زندگی کو مانتے تو اللہ پاک آرام سے زندگی کی شکل بناتے. وہ کس شکل سے بناتے اللہ کو معلوم ہے.
قوم عاد جو ہے، اور اس سے کیا اردو، میں تو اردو ایسے ہی بولتا ہوں، کہہ رہے ہیں اردو ذرا ہلکی کرو. بھائی یہ ہلکی ہی اردو ہے، عادت نہیں رہی، آہستہ آہستہ ہو جائے گی انشاءاللہ عادت. جبکہ اس میں تو میں بہت سے انگریزی کے الفاظ بھی بولنے کی عادت ہو گئی، مجھے تقریر نہیں آتی انگریزی میں، لیکن الفاظ استعمال کرنے کی تو عادت ہو گئی. کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. قوم عاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر قحط مسلط کیا. جب قحط مسلط کیا تو روایتوں میں آتا ہے فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم، قرآن پاک کی آیت ہے فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. جب بہت دنوں کی قحط سالی کے بعد، بہت سالوں کی قحط سالی کے بعد بادل آ گئے ان پر، تو بادل کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے. تو روایتوں میں یہ آتا ہے کہ 3 طرح کے بادل آئے تھے. ایک انتہائی لال سرخ تھے، اور ایک انتہائی سیاہ تھا، اور ایک جنرل بادل جیسے ہوتے ہیں ویسا تھا. تو ان سے اس وقت کے پیغمبر نے کہا تھا کہ بھئی تم کو کس طرح کے بادل چاہیے. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کیا تھا کہ جو بہت سرخ ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، اس میں زیادہ بارش ہوتی ہے، تو سرخ بادل مانگو. انہوں نے سرخ بادل مانگی. جب جو سرخ بادل مانگا تو جب وہ برسا تو اس میں آگ بھری ہوئی تھی. بجائے سرخ بادل مانگنے کے عافیت والی بارش مانگتے. یہ لکھا ہے علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ عافیت والی بارش مانگتے تو پھر نتیجہ ہی الگ ہوتا. سرخ بادل مانگ لیے. ایسے ہم لوگ بعض مرتبہ اپنی اولاد کے لیے اسپیسیفک چیز مانگتے ہیں، یہ ہونا، یہی ہونا، یہی ہونا، یہی ہونا. ضروری نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے خیر ظاہر ہو. وہ بھی مانگ لے آدمی، اگر اس کو خواہش ہے اس کے اندر سے خیر بھی مانگتا رہے، اس میں عافیت مانگے اللہ سے، اس میں بھلائی مانگے، اس کے ذریعے سے راحت مانگ لے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ وجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، تاکہ یہ آپ کا شکر ادا کریں، فرما برداری کرنے والے ہوں، شکر ادا کرنے والے ہوں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. جو ہم چھپائیں اس کو بھی آپ جانتے ہیں، جس کو ہم ظاہر کریں اس کو بھی آپ جانتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی، نہ اجالے میں، نہ اندھیرے میں، نہ جو لوگ سامنے بات کریں یا جو دل میں چھپا لیں، کوئی چیز اللہ پاک سے چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی ہے. اچھا، یہ سورہ ابراہیم کی آیتوں کے اندر یہ مضمون ہے. سورہ بقرہ کی آیتیں یہاں سے ایک دوسرے اس پہ جا رہی ہیں، مضمون اس کا دوسرا ہو رہا ہے، اور وہ اصل میں مجھے سنانا ہے. یعنی یہ بھی سب چیزیں سنانے میں ہی تھیں، اللہ پاک کا کلام ہے، ان کی باتیں ہیں، تو سب ہمارے لیے انشاءاللہ نفع ہی نفع ہے اس میں، اور بہت سی باتیں کام کی آئی. قرآن پاک کی آیتوں میں بڑا سبق رکھا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کی وہ اصل میں میرے دماغ میں آئی. ابھی مغرب میں نماز پڑھ کے میں سوچ رہا تھا کہ بولنا کیا ہے، تو اللہ پاک نے یہ ذہن میں ڈال دی بات کہ یہ ہے موضوع آج کا. اس میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہاں رکھنے، اپنے گھر والی کو اور اپنے اولاد کو یہاں رکھنے کے بعد میں جو پلاننگ کی، پہلے تو اس کا اظہار فرما دیا، اور اس کے بعد میں اس پلاننگ کی تکمیل کا اظہار فرمایا کہ وہ ہوگا کیسے. یہ ہے وہ چیز، یہی چاہیے تھا، یہ آنسر چاہیے مجھے اور آپ کو، کیونکہ اتنا تو ہم بھی پہلے سے طے کیے ہوئے ہیں. یہاں بیٹھنے کا مقصد ہی ہے بھائی ہفتے کا سیٹرڈے کا دن ہے، یا بجائے اسے کوئی انجوائے کرتے، کوئی اور پروگرام فنکشن میں ہوتے، پکنک میں ہوتے، یہاں آپ اللہ رسول کی بات سننے کے لیے آ گئے ہیں، اور ماشاءاللہ بہنیں بھی آ گئی ہیں، بھائی بھی آ گئے ہیں. تو اگر مسلمانوں میں شعور نہیں ہے، فہم نہیں ہے، دین کی طلب نہیں ہے، اسلام پسندی نہیں ہے، تو یہ سب نہیں ہو سکتا. یہ سب اسلام پسندی کی علامتیں ہیں. لیکن ہم لوگوں کو بہت سی چیزیں پوری سمجھ میں آتی نہیں، لے نہیں پاتے ہم، اور اگر لے لیتے ہیں تھوڑی بہت بعض مرتبہ تو پھر وہ ادھوری رہ جاتی ہیں، عمل کرنے میں بڑی دشواریاں ہوتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بات میں بڑی عجیب بات مل رہی ہے کہ یہاں پہ وہ اسٹریٹجی بھی ہمیں دے رہے ہیں، وہ اپنے اس پلاننگ کی اسٹریٹجی بھی دے رہے ہیں کہ یہ بروئے کار لانے کا طریقہ کار کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ربنا وبعث فیہم، جب انہوں نے یہ کہا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ آپ ہمیں فرما بردار بنا دیجئے اپنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار امت تیار کر دیجئے. وارنا مناسکنا وتب علینا، اور جو حج کے ارکان ہیں، مناسک ہیں، وہ ہمیں اچھی طریقے سے سکھا دیجئے کہ وہ آپ اس سے کس طریقے سے راضی ہوتے ہیں. کیونکہ حج کے ارکان سیکھنا بہت باریک چیز ہوتی ہے، موٹا موٹا کام نہیں ہے وہ پکنک کرنے کا، بہت باریکی ہے اس کے اندر. وتب علینا انک انت التواب الرحیم،
اور آپ ہمارے اوپر متوجہ ہو جائیے، آپ بہت ہی رحم فرمانے والے، توبہ فرمانے والے ہیں۔ توبہ کے معنی اللہ تعالیٰ کا متوجہ ہونا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری اولاد کو آپ کا فرما بردار ہونے اور آپ کی عبادت کرنے والا ہونے اور امت مسلمہ بننے کے لیے جو چیز چاہیے وہ ایک پرسنالٹی چاہیے، ایک شخصیت چاہیے۔ بہت غور طلب بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ قرآن پاک میں اس انداز میں جو ابراہیم علیہ السلام کی پوری بات بیان کی گئی ہے تو وہ کچھ ہم سے مطالبہ کر رہی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے ہم سے۔ سوچو، غور کرو، افلا یتدبرون القرآن، قرآن پاک میں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ خفل پڑا ہوا ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، ایک پیغمبر مبعوث فرما دیجئے ان میں۔ اس کا طریقہ یہی ہوگا، آدمی جو ہے وہ آدمی ہی بناتے ہیں، آدمیوں کو فرشتے نہیں بنایا کرتے۔ آدمی جنگل کا درخت نہیں ہے، پیدا ہو گئے بڑے بن گئے سارے کے سارے۔ آدمیوں کو بنانے کے لیے، انسانیت کو سنوارنے کے لیے، مردوں اور عورتوں میں انسانیت آ جائے، اس کے واسطے شخصیت درکار ہوتی ہے۔ اگر شخصیت کا کوئی وہ جو بھاری شخصیت آپ کے پاس میں نہیں ہے، آپ اپنے پلان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ربنا وبعث فیہم، بات تو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود عمل سے اور آپ نے جو طریقہ مقرر کیا اس سے اور آپ نے جو عمل فرمایا اس سے اور بعد میں جو کچھ عمل وجود میں آیا اس سے، سب سے ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے، وبعث فیہم رسولا، ان میں ایک رسول کو مبعوث فرمائیے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد آپ کے نمائندے آئیں گے، بس آپ کے بعد آپ کے وارثین آئیں گے، آپ کے نمائندے آئیں گے، آپ کی بات کی ترجمانی کرنے والے آئیں گے، آپ کے غلام آئیں گے۔ نبوت کا دعویٰ آپ کے بعد میں کوئی بھی کرے گا تو وہ کفر ہے، دعویٰ کرنے والا بھی کفر اور دعوے پر لبیک کہنے والا بھی کافر۔ جب وہ بولنے والا خود کافر ہو گیا تو اس کا فالوور مسلمان کہاں سے رہ جائے گا؟ آپ آخری نبی ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی اور اس میں یہ بات ہے کہ وہ کیا کرے آگے، اس سے پتہ چلے گا کہ نبی کا وارث آگے کیا کرے گا۔ اور میں یہ عرض کر سکتا ہوں، آپ اس بات کو اچھی طرح خود ہی پک کر لیں گے کہ وارثین نبی خود حدیثوں میں کن کو کہا گیا ہے۔ وارث کون ہے؟ ہر ایک آدمی بول سکتا ہے ہم بھی وارث ہیں، ہم بھی وارث ہیں، ہم بھی وارث ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو وارث قرار دیا ہے؟ وہ ہے چیز غور کرنے کی۔ آپ خود غور کیجئے، وہ جواب اس کا ہے موجود اور آپ کے ذہن میں بھی آ گیا ہوگا، کیونکہ حدیثیں سنتے رہتے ہیں ہم لوگ۔ تو ربنا وبعث فیہم رسولا، اے پاک پروردگار آپ ان میں ایک رسول کو مبعوث فرمائیے، من انفسہم، جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، اب ان کے جو کام ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں، جو آپ کو یہ اسٹریٹجی دے رہے ہیں کہ جو شخصیت ہو، تمہارے کچھ کام افراد ہوں ایسا کام کرنے والے آپ کی کمیونٹی میں، میری کمیونٹی میں، جہاں پر بھی ہمیں کچھ افراد ہوں گے ایسا کام کرنے والے، اور وہ کیا کام کریں گے وہ تک بتایا گیا ہے۔ اگر وہ کریں گے تو پھر وہ جو دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ ہم فرما بردار ہوں آپ کے، وہ صادق آئے، وہ قبول ہوگی، اس کی تکمیل ہوگی۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے، آپ کی آیتوں کا پڑھنے والا ہو، قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، قرآن پاک پیش کرنا، قرآن پاک سمجھانا، یہ تلاوت آیات میں سب آ گیا۔ اللہ کی طرف متوجہ کرنا، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے، دعوت دیتے آپ اسلام کی، تو قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت سے ہی دعوت دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جتنے لوگ تھے آپ کے مخاطبین سارے قرآن پاک سمجھنے والے تھے، تو آپ ان کے سامنے تلاوت فرما دیتے تھے اور اس سے وہ بات ان کے سامنے آ جاتی تھی کہ ان کو اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، ایمان کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اللہ کی فرمانبرداری کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، توحید کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، آخرت کی تیاری کی دعوت دی جا رہی ہے، آخرت پر یقین پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہ تلاوت آیات میں ہر جگہ موجود ہے، کہیں سے بھی آپ تلاوت کریں آپ کو یہ عنصر مل جاتا ہے۔ یہ سیکرٹ ہے کہ تلاوت آیات میں زیادہ تر یہی مضامین کیوں ہیں۔ زیادہ تر مضامین توحید کے ہیں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ہیں یا قیامت کے ہیں، تین ہی مضامین مرکزی ہیں قرآن پاک کے اندر، اور کہیں سے بھی آپ کھول کے پڑھنا شروع کریں یہ آ جاتے ہیں، کہیں سے بھی تلاوت شروع کر دیں یہ آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اصل بندے کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا اور حق کی طرف متوجہ کرنے کے مرکزی مضامین یہی ہیں۔ اسی وجہ سے
سب سے پہلا جو مرحلہ تلاوت آیات کی شکل میں ہوگا اس کا جو ظاہر ہے یعنی قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنا، اس میں بھی آئے گا وہ، اور قرآن پاک کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا اس میں بھی آئے گا، جس کو ہم دعوت کہتے ہیں، طلب پیدا کرنا جس کو کہتے ہیں، شوق پیدا کرنا جس کو کہتے ہیں، کہ ہر آدمی میں، ہر ممبر میں، ہر فرد میں، مرد میں اور عورت میں ایک ذیل آ جائے، ایک خواہش پیدا ہو جائے اللہ کے لیے بندگی کرنے کی، اللہ کی بندگی کرنے کی، اللہ کی فرم برداری کرنے کی، اللہ کے نبی کی اتباع کرنے کی، سنت والی زندگی اختیار کرنے کی، اور دنیا میں جو یہ چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں، اگر آپ نہیں کریں گے تو دنیا کا کوئی نقصان ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ دین کے اندر یہی بات ہے کہ دین کا نقصان دنیاوی اعتبار سے ہوتا ہے لیکن مجموعے کے اعتبار سے ہوتا ہے، فرد کے اعتبار سے۔ اسی وجہ سے لوگ مذہب میں ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، اتنے سارے لوگوں نے پڑھی، کہاں ہے دکھاؤ، کیا ملا؟ دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ جو نہیں پڑھے اس کا کیا نقصان ہوا؟ بے شمار لوگوں نے مغرب نہیں پڑھی، ان کا کیا نقصان ہو گیا؟ ابھی فوراً بہت ہوا ان کا نقصان، لیکن دکھانے کو کچھ نہیں ہے ابھی فی الحال، بلکہ مزہ ہے دکھانے کو کہ ہم نہیں گئے تھے، ہم یہاں تھیٹر میں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھو یہ دیکھا، ہم نہیں گئے تھے، ہم یہ انجوائے کر رہے تھے، دیکھو یہ ہوا، ہم یہ کھیل رہے تھے۔ مذہب پورا کا پورا، دین اسلام پورا کا پورا، اللہ کی بندگی پوری کی پوری، نبی کی اتباع پوری کی پوری، یہ اس کا خالص تعلق آخرت سے ہے۔ اصل اس کے برکات اور نتائج اور ثمرات دنیا پر بھی مرتب ہوتے ہیں، دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی دین بیدار ہو کر زندگی گزارے گا تو جیسے جانور ہوئیں، جیسے کتے بلی اور خنزیریں، وہ گزر جاتا ہے، اس دنیا کی زندگی اس کی گزر جاتی ہے، ایسے انسان کی بھی گزر جاتی ہے، اور اس سے آدمی دھوکہ کھاتا ہے۔ یہ بہت بڑا فراڈ ہوتا ہے، یہ دھوکہ کھانے کی سب سے اعلی شکل ہے، سب سے بڑی شکل ہے۔ اس سے آدمی دھوکہ کھاتا ہے کہ میرا لاس کچھ بھی نہیں ہوا، اور اس دھوکے سے نکالنے کے لیے قرآن پاک میں اتنی باتیں کہی گئی ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک پورا سبجیکٹ ہے، وہ بہت لمبی تفصیل ہے اس کی، کہ پچھلی قوموں کو دھوکہ اسی کا ہوا، پچھلی شخصیتوں کو دھوکہ اسی بات کا ہوا تھا۔ قارون ہے، اس کو دھوکہ کس بات کا ہوا تھا؟ فرعون ہے، اس کو دھوکہ کس بات کا ہوا تھا؟ حامان ہے، اس کو دھوکہ کس بات کا ہوا تھا؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، اصحاب ایکا، ان کو دھوکہ کس بات کا تھا؟ ان کو دھوکہ اسی بات کا تھا کہ مذہب کے بغیر زندگی گزارنے میں کچھ نقصان نہیں محسوس ہو رہا تھا، اور کوئی ناکامی نظر نہیں آ رہی تھی۔ فرعون کہتا تھا کہ میں ناکام کیسے ہوں؟ اگر میں موسیٰ کو نہیں مانتا ہوں، ایمان نہیں لاتا ہوں، میں ناکام کیسے ہوں ثابت کرو۔ بلکہ یہ کہتا تھا کہ تم اندھے ہو کیا؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میرے اتنا تو کوئی کامیاب ہے نہیں اس وقت؟ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کیا ملک مصر میرا نہیں ہے؟ اور کیا یہ نہریں میرے محل کے نیچے سے نہیں بہ رہی ہیں؟ تم اندھے ہو؟ افلا تبصرون ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، میں بہتر ہوں یا یہ آدمی زیادہ بہتر ہے جو مجھے بلا رہا ہے اپنی طرف، اور جس کا حال یہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بے حیثیت انسان، اور بیان تک نہیں کر سکتا۔ لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معه الملائکۃ مقترنین، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ سونے کے کنگن اس پر اترتے، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ فرشتے پھر رہے ہوتے؟ کیا حیثیت ہے اس آدمی کی؟ مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرعون بول رہا ہے ایسی بدتمیزی بے ادبی کے ساتھ، قرآن پاک میں اس کو ویسے ہی بیان کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے محبوب شخصیتوں کے ساتھ بعض مرتبہ بے ادب لوگ کس قسم کا برتاؤ کرتے ہیں۔ جو اللہ کے محبوب، اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں، وہ پریشان نہ ہو، ان کی وجہ سے بے ادب اپنا نقصان اٹھاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سنت پیغمبروں کی ایک سنت ہوتی ہے، اس کو زندہ رکھنا ہوتا ہے۔ تو فرعون کو جو دھوکہ ہوا تھا وہ یہ کہ جب سکسیس کے لیے جتنی چیزیں دنیاوی اعتبار سے ہیں وہ میرے پاس ہیں تو میں کیسا جو ہے کامیاب نہیں ہوں، یہ اس کو دھوکہ تھا، یہی دھوکہ تھا۔ قرآن پاک میں اس کا واقعہ بیان ہی اس لیے کیا گیا مسلمان کو یہ دھوکہ نہ رہے۔ آج مسلمان بھی اس فیلنگ میں آ گیا کہ اگر میرا ایجوکیشن اچھا ہو گیا، میری اولاد کا ایجوکیشن اچھا ہو گیا، ان کو جاب مل گئی اور ماشاءاللہ خوب اچھا کمانے والے وہ ہو گئے، گھر بنانے کے وہ قابل ہو گئے، شادی کرنے کے وہ قابل ہو گئے، بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی فیس وغیرہ اٹھانے کے وہ قابل ہو گئے، ان کا انشورنس یہ وہ سب چیزیں اچھی کور ہو رہی ہے، سب چیز اسموتھلی چل رہی ہے، تو پھر اب زندگی کامیاب ہو گئی۔ اور خواتین میں بھی یہ بات ہے کہ اگر اتنی چیزیں مل گئی تو ہم کامیاب ہو گئے، اس کو انہوں نے کامیاب سمجھ لیا ہے۔ تو اگر یہ کامیابی تھی تو بے فرعون بھی کامیاب انسان تھا،
اور اس سے زیادہ پھر قارون کامیاب انسان تھا. اس کے پاس دولت کا یہ حال تھا کہ خزانوں کی چابیاں اس کی اٹھانے کے واسطے لوگ مقرر تھے. اس کے پینٹ کے جیب میں نہیں ہوتی تھی چابیاں. 2-4 لاکر نہیں تھے اس کے. بڑی بات ہے نا بھائی, بینک بیلنس ہے یا اس میں لاکر بھی اپنا ہے بھائی, وہ کتنی ہوتی لاکر کے. وہاں تو آدمی چاہیے تھے, اور قرآن کہتا ہے کہ 9 آدمی چاہیے تھے اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے. ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. عصبہ کے ساتھ, عصبہ 9 آدمیوں کی جماعت کو کہتے ہیں. 7 سے لے کے 9 آدمیوں کو, 5 سے لے کے 9 آدمیوں کی جماعت کو عصبہ کہتے ہیں عربی میں. اور اولو القوہ ہیلتھی چاہیے. کمزور آدمی نہیں تھے جن کو جو اس کی چابیوں کو اٹھا سکیں. اور دنیا کے اندر یہ ہے کہ پیسہ پھینک, تماشا دیکھ, تو اتنی دولت جس کے پاس تھی تو کمی کیا تھی اس کو. یہی ہے جواب کا خلاصہ. وہ ہمارے پاس بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ دولت اگر آ گئی تو پھر کمی کیا ہے. تو کامیابی کا تعلق دولت سے جوڑنا, کامیابی کا تعلق عہدوں سے جوڑنا, کامیابی کا تعلق حکومت سے جوڑنا, کامیابی کا تعلق مادی اسباب سے جوڑنا, یہی قارونی ذہن, فرعونی ذہن, شدادی ذہن ہے. ایمانی ذہن نہیں ہوتا یہ. اور ان کو دھوکہ ہوا, ان کو دھوکہ یہاں اس بات سے ہو گیا تھا کہ اور کیا چاہیے زندگی گزارنے کے لیے. اور اس دھوکے کے پیچھے جو بات تھی وہ یہ تھی کہ زندگی انہوں نے اتنی سمجھی کہ اس دنیا میں آدمی ختم ہو گیا, زندگی ختم ہو گئی. حالانکہ زندگی تو شروع ہوتی ہے اس کے بعد سے. الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگ سو رہے ہیں جب مریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملفوظ ہے یہ, لوگ سو رہے ہیں جب وہ مریں گے تو ان کی آنکھیں کھلیں گی. ابھی تو ہم سو رہے ہیں, جب آدمی مرتا ہے تو اس کی آنکھ کھلتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصل زندگی تو اسٹارٹ ہی وہاں سے ہے. اور جو زندگی کا بنانے والا ہے اس نے سمجھایا, اس نے بتایا ہے. اور جو زندگی کا بنانے والا ہے اس کی قدرت, اس کا تعارف پہلے پیغمبر اسی لیے کراتے تھے کہ دیکھو وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس کی قدرت میں کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ قادر مطلق ہے, وہ فعال لما یرید ہے. دعوت میں اللہ کی بڑائی اور عظمت اسی لیے پہلے بیان کی جاتی ہے کہ جو باتیں اس کے بعد کہی جانے والی ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ جو باتیں آگے بولنے والا ہے وہ کر بھی سکتا ہے ایسا کہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. وہ اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ وہ جو کہہ رہا وہی ہوگا, تم جو سوچو گے وہ نہیں ہوگا. وہ جو کرنا چاہے وہی ہوگا, ساری مخلوق مل کے کچھ کرنا چاہے وہ نہیں ہو سکتا. اس کو سمجھانے کے لیے پہلے اللہ پاک کی قدرت کا بیان آتا ہے. پھر اس میں انہوں نے اس بات کو سمجھا دیا کہ زندگی میں نے بنائی انسانوں کی, اس کی پلاننگ کرنے والا میں ہوں. دھوکہ یہیں سے ہوتا ہے. اور زندگی ایسی چیز ہے میرے بزرگوں, اس کا راز سوائے پیغمبروں کے کوئی نہیں جانتا. اللہ پاک کے بتانے سے ہی معلوم ہو سکتی ہے وہ چیز, ورنہ آج تک بھی زندگی کا سیکریٹ کسی کو نہیں معلوم ہو سکا ہے. انسان کیا ہے, انسان کی روح کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی منزل کیا ہے, اس کی اینڈنگ کیا ہے, کہاں ختم ہوتی ہے انسانی زندگی, یہ کچھ نہیں پتا ہے. فیوچر کا معلوم ہی نہیں ہوتا بندے کو. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. کسی انسان کو یہ نہیں پتا ہے کہ وہ کل کیا کرے گا, قرآن پاک کا بیان ہے. کسی انسان کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں مرے گا, کل کیا کرے گا. اگرچہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ میں کیا جاب کرتا ہوں, کل مجھے کیا کرنا ہے, لیکن شور نہیں ہے کہ میں وہی کروں گا جس کو میں نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ میں یہ کروں گا. کیوں؟ اس واسطے کہ کتنے لوگ ہیں جو حادثات کے شکار ہوتے ہیں اور یہ سمجھ کے نکل رہے ہوتے ہیں اپنے گھر سے کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں, لیکن وہ کام نہیں کرتے, کچھ اور کرنے لگ جاتے ہیں. 7 لاکھ آدمی روزانہ مرتا ہے دن میں, اور 7 لاکھ آدمی روزانہ مرتا ہے رات میں. یہ وہ جو ایوریج نکالنے ہوتے ہیں نا دنیا کا سروے کر کے, ان لوگوں کا بیان ہے کہ 15 لاکھ پیدا ہوتا ہے, 14 لاکھ مرتا ہے. اس وجہ سے پبلک بڑھ رہی. 1 لاکھ جو ہے نا ایشو بڑھتا رہتا ہے, 14 مرتے رہتے ہیں, 15 پیدا ہوتے رہتے ہیں. 14 لاکھ. اور یہ ریگولر ہے, یہ مطلب کوئی پٹاخہ نہیں پھوٹ گیا اور کوئی پلین نہیں گر گیا, کوئی زلزلہ نہیں آ گیا. یہ ریگولر جو اموات ہیں ان کو چھوڑ کر ریگولر موتوں کی مقدار 15 لاکھ ہے. تو ان 15 لاکھ کو معلوم ہے کہ کل کیا کرنے والے ہیں. وہ کسی کو نہیں پتا ہے کہ کل, جس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کل کیا کرنے والا ہے, اس کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ جب آنکھ بند ہو جاتی ہے اور آدمی فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے تو کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے, اس کی روح کہاں جاتی ہے, اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے, کن حالات سے اس کو سابقہ پیش آنا ہے, کون سی چیزیں اس کی زندگی اس کے فیوچر میں پیش آنے والی ہیں, اس کو کیا معلوم ہے. یہ قارون کو معلوم تھا, نہ فرعون کو معلوم تھا, نہ شداد کو معلوم تھا, اور آج کی دنیا کے انسان کو بھی یہ نہیں معلوم. اسی وجہ سے میرے دوستو یتلو علیہم آیاتی کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پر ایسے یقین دلایا جائے انسین میں
غیب میں نظر نہیں آنے کی شکل کے اندر، کیونکہ اس کے نتائج اور اس کی باتیں فوری طور پر نظر آنے والی نہیں ہیں. اس پہ یہ پوائنٹ اصل میں آ گیا تھا تو اس پہ بات نکل گئی آگے کی، نظر نہیں آنے والی چیزیں ہیں. اسی وجہ سے ایمان بالغیب کا اعتبار ہے. اسی لیے قرآن پاک کہتا ہے کہ غیب پر یقین کر کے چلو گے تو یہ کتاب کام دے گی، اور غیب پر یقین کے بغیر چلو گے تو یہ کتاب کام نہیں دے گی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. انسین پر یقین کر کے اگر تم بیس کرتے ہو زندگی کو، چلتے ہو، تو یہ کتاب کام دینے والی ہے. نہیں تو پھر اس کو بند کرو اور اپنی دوسری زندگی پہ جاؤ، تمہارا کام نہیں ہے یہاں پہ. اور جو بھگتنا ہے بھگت لینا پھر، کیونکہ ان کو جنت بھی بھرنی ہے، جہنم بھی بھرنی ہے. اس کو بھی تو بھرنا ہی ہے نا، چھوڑنا تھوڑی ہے بھائی. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. قرآن پاک میں اللہ نے شیطان سے بات جو کہی ہے اس میں اس کا مضمون مذکور ہے کہ بھر دوں گا جہنم سے تجھ کو اور تیرے متبعین، تجھ سے اور تیرے متبعین سے، میں اس کو بھر دوں گا ضرور. وہ بہت بڑی ہے، وہ آسمان و زمین کے اندر آ نہیں سکتی، اتنی بڑی ہے. آسمان و زمین سے باہر ہے جنت اور جہنم. اسی لیے آسمان و زمین کے اندر پھرنے والوں کو ملتی نہیں وہ. اصل راز اس کا وہی ہے. اصل میں مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انڈے کے اندر بچہ گھوم کے بول رہا کہ دنیا کہاں ہے. مرغی کا بچہ انڈے کے اندر گھوم رہا ہے، گول پھر رہا ہے، اس کے بعد بول رہا ہے کہ کہاں ہے دنیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صاحب وہاں ایسا ہے، وہاں اتنا ایسے ایسے کھیت ہیں، ایسا ادھر سے ادھر بھاگنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. ساری دنیا پھیلی ہوئی ہے، اس میں تو کچھ نہیں لکھا. میں تو پورا چکر لگا کے آ گیا. جب تک ہم آسمان زمین کے انڈے کے اندر ہیں، یہ تو انڈے ہی ہیں، اس کے خول کے اندر ہی ہیں. جب وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کو دروازے لگا دیے جائیں گے، آسمان کھول دیا جائے گا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے جیسے تم لوگ کتاب کو یا فولڈر کو یا کیلنڈر کو لپیٹ دیتے ہو. کطی السجل للکتب، جیسے کہ تم کتاب کے ورق کو لپیٹتے ہو ایسے ہم آسمانوں کو لپیٹ دینے والے ہیں، ختم کر دیں گے یہ بھی ساتھ. اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا. اذا الکواکب انتثرت، ستارے بکھر جائیں گے، وغیرہ 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 وغیرہ. اس کے بعد ہے وبرزت الجحیم، جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا. ازلفت الجنہ، جنت کو قریب کیا جائے گا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ الجنت والنار مخلوقتان وہما خارج السماوات والارض، یہ مخلوق ہو چکے ہیں، یہ نہیں کہ پیدا ہوں گے بعد میں، اور یہ آسمان و زمین کی باؤنڈری کے باہر ہیں. یہ آسمان و زمین کی باؤنڈری میں آئیں گے نہیں. اب تو وہ چیز میرے دوستوں بالکل نظر نہیں آنے والی ہے، اس کے اوپر یقین کرنا پڑے گا. اس پر یقین کر کے آدمی کو اپنی زندگی چلانا ہے. اس لیے مذہب کی بنیاد غیب پر یقین کے ساتھ ہے. اس کی برکات اور اس کے اثرات دنیا میں آدمی دیکھے گا، اجتماعی وعدے ہیں. اور مذہب کے اندر یہی ہے کہ جو دنیاوی مشغولیتیں ہیں اسی میں مذہب کو اپلائی کرنا ہے. مذہب دنیا کو چھوڑ کے نہیں چلا سکتے آپ. عجیب مذہب ہے ہمارا، مذہب اسلام ایک عجیب مذہب ہے. دنیا کے کسی شعبے کو چھوڑ کر آپ مذہب پر عمل نہیں کر سکتے. دنیا کے تمام شعبوں کے ساتھ ہی مذہب پر عمل ہو سکتا ہے. شادی بیاہ نہیں کریں گے دنیا کو چھوڑنے میں. شادی کو مثلا ایک آدمی نے چھوڑا تو بیوی کے حق کہاں سے ادا کرے گا؟ اس کو اگر اولاد نہیں ہوگی تو اولاد کے حق کہاں اپلائی کرے گا؟ وہ اگر کمائے گا نہیں تو جائز کمائی کے مسئلے کہاں لاگو کرے گا؟ ہاری بات سمجھ میں. مذہب دنیا کے بغیر نہیں، مذہب اسلام دنیا کے بغیر نہیں چل سکتا. اصل مذہب اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ سارے کام جو دنیا کے ہیں وہ آپ کو مذہب کے دائرے میں، مذہب کی باؤنڈری کے اندر انجام دینے ہیں. اور اگر مذہب کی باؤنڈری اور مذہب کے دائرے کے باہر آپ چلے گئے دنیا کا کام کرنے میں تو یہ آپ لامذہبی بن گئے، تو یہ آدمی ایک لامذہبی ہو گیا پھر وہ. اس لیے سب سے پہلی بات جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں فرمائی، اذان کب ہوتی ہے، نماز کب ہوتی ہے؟ 9:30 بجے نماز ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آدھا بیان میں آج کروں گا، آدھا کل کروں گا، کیونکہ آیت تو ابھی باقی ہے، جو اصل مضمون ہے وہ باقی ہے. کل کا جو ہے وہ اس کے قریب میں ہی ہے. بات تو بھی ٹھیک ہے، اسی کو کنٹینیو انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے تو بہت سہولت ہو جائیں گے اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے ذہن میں ڈال دی بات. پہلی بات میرے دوستو بھائیو جو ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں، جس کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنی ہے، وہ یہ کہ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک، جو آیات آپ کی آیتوں کی تلاوت کرنے والے ہوں. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آیتوں کی طرف بلانے، آپ کی آیتوں میں جو مضمون ہے اللہ کی آیتوں میں، نازل کردہ آیتوں میں، وہ سمجھانے والے ہوں، وہ سمجھانے والا ہو، وہ ورڈ بھی بتانے والا ہو. تلاوت کے اندر ورڈ کی تلاوت ہوتی ہے، چاہے آپ سمجھیں چاہے نہ سمجھیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو اس کے اندر مضامین ہے وہ بھی سمجھانے والا ہو. وہ آگے آ رہی ہے وہ بات کہ قرآن پاک کا پہلے شیوع ہو جائے، اشاعت ہو جائے پہلے. اسی لیے ناظرہ سے لے کر حفظ سے لے کر عالم ہونے تک، مفسر ہونے تک، محدث ہونے تک، یہ سب قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ مضامین ہیں. اور یتلو علیہم آیاتک کی تفصیلات آگے آئیں گی وہ دھیرے 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 دھیرے. اسی لیے میرے دوستو، ہمارا اپنا فرض یہ ہے کہ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، جس کمیونٹی میں ہم ہوں اس کمیونٹی میں ہمارا ایک مرکز ہو، ایک سینٹر ہو، اور وہ سینٹر خالص مسجد کی نوعیت کا ہو. ایک سینٹر وہ ہوتے ہیں جو مسجد نہیں ہوتے، سینٹر ہوتے ہیں. جیسے ہمارے پاس جو ہے نا 1-2-3 سینٹر ایسے بنے ہوئے ہیں کہ مسجد ہے ہی نہیں، اس میں خالی سینٹر ہی ہے. اس میں ڈانس پارٹی ہوتی ہے، سب ہوتا ہے، الا بلا مکس گیدرنگ ہوتی ہے، ڈانس پارٹی ہوتی ہے، سب قسم کی خرافات ہوتی ہے کہ بھائی جیسے غیروں کے پاس سینٹر ہے ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. نہیں، ہمارے پاس وہ سینٹر چاہیے، وہ مرکز، سینٹر بنانا مرکز ہے، وہ مرکزیت چاہیے جس میں خالص مذہبی بنیادوں پر جمع ہوا جا سکے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد مدینہ منورہ میں جو سینٹر تھا وہ کوالٹی والا سینٹر، وہاں جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ ایکٹیویٹیز والا سینٹر، وہاں جو مشغولیت تھی وہ مشغولیت والا سینٹر، وہاں جو کام ہوتے تھے وہ کاموں والا سینٹر، ویسا چاہیے. اور اس کو ہم مسجد کہتے ہیں. مسجد ہو، اور مسجد کے اندر یہ ہے کہ ہماری تعلیم و تربیت کا کرنے والا ہو کوئی. بڑوں کے لیے بھی مربی چاہیے ہے اور چھوٹوں کے لیے بھی مربی چاہیے ہوتا ہے. بڑوں کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کرنے والا چاہیے، چھوٹوں کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کرنے والا چاہیے. اس ملک میں ہمیں پیسے بھی کمانے ہیں، اس ملک میں ایک اچھا سٹیزن بن کے بھی ہمیں رہنا ہے. ہر قسم کی دہشت سے، ہر قسم کے تشدد سے، انتشار سے، خلفشار سے، اختلاف سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. اس ملک میں لوگوں کی نفرتوں کو محبت سے بدلنا بھی ہے، لوگوں کی بدگمانیوں کو خوشگمانیوں سے بدلنا بھی ہے. اور دعا بھی کرنی ہے اللہ سے، اس بات ہے کہ ہم نے بدگمانی نہیں پیدا کی، لوگ کر دے رہے بائی پلان. ہم نے لوگوں کو دلوں میں نفرت نہیں پیدا کی، لوگ نفرت لے آ رہے ہیں. صبح سے شام تک چینلوں پہ ہمارے خلاف جب بکا جائے گا تو لوگوں میں کب تک نفرت نہیں آئے گی؟ صبح سے شام تک ہمارے خلاف افواہ اور بکواس کی جائے گی تو کب تک لوگوں میں بدگمانی نہیں آئے گی؟ تو وہ تو پری پلان ہو رہی ہے یہ چیز. تو مگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرنی ہے اور اپنے کیریکٹر سے اور اپنے صفات سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم کسی کے لیے بدخواہ نہیں ہیں، ہم ساری انسانیت کے خیر خواہ ہیں. ہمارے پیغمبر رحمت اللہ عالمین ہیں، سارے عالم والوں کے لیے رحمت بنا کر آپ کو بھیجا گیا. صرف مسلمانوں کے لیے ہی رحمت نہیں، آپ تو ساری انسانیت کے لیے، آپ تو انسانیت کے لیے نہیں، عالمین کے لیے رحمت ہے، آپ سب کے لیے رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو آپ کی امت کیسے زحمت ہو جائے گی بھائی؟ آپ کے ماننے والے کیسے زحمت ہو جائیں گے عالم والوں کے لیے؟ رحمت کے مقابلے میں زحمت ہے. زحمت مانے تکلیف تو نہیں بنیں گے پھر یہ عالم کے لیے، تو ان کو تو رحمت ہی بننا ہے. تو ہمیں تو رحمت ہی رحمت بننا ہے. لیکن اس رحمت ہی رحمت بننے میں ایک اچھے ملک سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے جو سب سے مین کام کرنے کا ہے وہ مسلمان جینا اور مسلمان مرنا ہے. اسلام کے ساتھ رہیں، اسلام کے ساتھ ہمیں اور اسلام کے ساتھ رہنے اور مرنے کے لیے ایک آدمی کو عبادت کی جو جگہ ہے اس کے قرب و جوار میں رہنے کا سیٹ اپ کرنا ہے. اپنے لیے اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے واسطے غور و فکر رکھنا ہے. اور اس میں شخصیتیں چاہیے ہوتی ہیں جو آدمی پر محنت کرنے والے ہوں، جو نبی کے وارث ہوں. العلماء ورثۃ الانبیاء، جو نبی کے وارثین ہیں وہ وارثین جو نمائندگی کرنے والے ہوں، ان کی تعلیمات پھیلانے والے ہوں. کیونکہ نبی تو کوئی آئے گا نہیں، آپ آخری نبی ہیں. انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور قرآن پاک میں ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں اور نبیوں کے آخری نبی ہیں آپ. تو اس وجہ سے آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو نبوت کے جو فرائض ہیں یا نبوت کے ذریعے سے جو ہدایت دی گئی ہے وہ تو ان کے نمائندوں کے ذریعے سے، ان کے وارثین کے ذریعے سے، ان کے خدام کے ذریعے سے، ان کے غلاموں کے ذریعے سے، ان کے مترجمین کے ذریعے سے ہی ساری سوسائٹی میں، ساری انسانیت تک پہنچنے والی ہے وہ چیز. اس کا انتظام ہونا ہے. یتلو علیہم آیاتک، اور وہ سب سے پہلے یہ فریضہ انجام دے کہ اللہ کی آیتوں کو عام کرے، اللہ کی آیتوں کو پڑھائے بتائے. اور اس کے اندر بیہائنڈ جو چیز ہوتی ہے، علماء نے اس کی تفسیروں میں جو باتیں فرمائی ہیں وہ یہ ہے کہ ہر آدمی میں ایک خواہش پیدا ہو جائے، ایک طلب آ جائے، ایک جذبہ آ جائے اللہ کے لیے فرما برداری کرنے کا، دین پر چلنے کا، آخرت کی فکر کا، مرنے کے بعد اپنے دوبارہ اٹھائے جانے کے استحضار کا، قبر کی تیاری کا، اللہ کے یہاں جواب دینے کا، جہنم سے بچنے کا، جنت میں داخل ہونے کا ایک شوق، جہنم کا ایک خوف دل کے اندر آ جائے اور ساری فکر اس کے اطراف میں گھوم رہی ہو آدمی کی، پھر سارے عمل اس کے اطراف میں گھوم رہے ہوں کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کہیں وہ ناراض نہ ہو. ساری دنیا چاہے ناراض ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو. اگر اللہ راضی ہے تو ساری دنیا چاہے ناراض ہو، مجھے اس کی فکر نہیں.
مخلوق کو خوش کر کے خالق کو ناراض کرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. مخلوق چاہے راضی ہو بہت اچھا ہے, چاہے ناراض ہو, مگر راضی تو اللہ کو ہی کرنی ہے. یتلو علیہم آیاتک کا تفسیر میں یہ باتیں علماء نے لکھی ہیں کہ اس میں یہ بھی شامل ہے, لیکن اصل یہ ہے کہ پہلے قرآن پاک کی آیتوں کو عام کیا جائے, اس کے بعد اور دو کام ان بندوں کو اس کمیونٹی میں ہونے پڑتے ہیں. جب وہ ہوں گے تو پھر جہاں پر بھی ہم ہوں گے, چاہے وہ کسی جگہ ہوں, رحمت ہی رحمت بن کے ہوں گے, اور ہمارے لیے ہر جگہ رہنا صحیح رہے گا. ابھی دوپہر میں نے عرض کیا, علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس ملک میں دین کی خدمت کے ساتھ میں نہیں رہیں گے, اگر ہم اس ملک میں دین کی خدمت کے ساتھ میں نہیں رہیں گے, دین کو پھیلانے کے ساتھ میں نہیں رہیں گے, جان و مال کو دین کے لیے لگانے کے ساتھ میں نہیں رہیں گے, تو اس ملک میں رہنا جائز نہیں ہے. علی میاں صاحب ابو الحسن علی ندوی ندوۃ العلماء کے جو بانی تھے, بانی نہیں تھے, ناظم تھے, وہ آئے ہوئے تھے یہاں امریکہ کے 2 مہینے کے سفر پہ. تو ان کے اندر انہوں نے مختلف جگہوں پر جو تقریریں کی, یہاں کے جو حالات دیکھے انہوں نے, اور کس طریقے سے یہاں آدمی کا دین برباد ہوتا ہے وہ دیکھا. اس کے بعد انہوں نے ہمارے شکاگو کے MCC میں بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان کی تھی کہ ایسی صورت میں اسی وقت میں مسلمان کو یہاں پہ رہنا جائز ہے جب وہ اپنے دین کو فوکس, اس دین کی خدمت کو اپنا مطمع نظر بنا کے اس کے لیے جان و مال کو قربان کرنے کے ساتھ یہاں وقت گزارتا ہے, تب تو اس کے لیے یہاں رہنا جائز ہے, ورنہ تو یہ اپنا بھی دین برباد کر رہا اور آنے والی جنریشن کو تو تباہ برباد کر ہی رہا ہے. بقیہ مضمون انشاءاللہ اسی آیت سے متعلق اللہ نے چاہا تو پھر سنانے کی کوشش کروں. 45 کر لیتے, بس اب ختم کر دیا. اور کیا ہے اس کے پروگرام کے بعد کیا بات ہے؟